تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں یہ نشانی تھی کہ جب وہ ہستی دنیا میں پیدا ہوگی تو آسمان پہ ایک سرخ ستارہ چمکے گا. جب سرخ ستارہ چمکا تو اس وقت جو یہودی تھے مدینہ طیبہ کے قریب وہ سب تلاش میں لگ گئے کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے. مدینہ طیبہ میں پتہ کیا تو کسی کے ہاں ولادت قریب نہیں تھی. عورتیں حاملہ تھیں مگر ابھی ان کو کئی مہینے چاہیے تھے. پھر انہوں نے سوچا اچھا مکہ مکرمہ میں پتہ کرواؤ. جب مکہ مکرمہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حاملہ ہے اور اس وقت اس کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں. تو وہ حیران تھے کہ یہ کیسے خوشخبری پوری ہوگی. اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات ولادت ہونی تھی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت تیل کا چراغ نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا پورے گھر میں. مگر اللہ کی شان کہ رات کو سحری کا وقت تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی. مگر اس رات کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. فارس کا ایک آتش کدہ تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی. دریائے سارا کا پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا. کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور عربی اونٹ ان گھوڑوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا؟ بتایا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تخت و تاج چھینے گا. اس کو بڑی فکر ہوئی. انہوں نے کہا نہیں وہ جو تمہارے 14 کنگرے گرے تو 14 پشتیں جب گزریں گی پھر جا کے وہ آئے گا. اس کو تسلی ہو گئی اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک کے بعد دوسرا جو تاج پہنتا گیا وہ تھوڑے دن بعد مرتا گیا اور صحابہ کے زمانے میں وہ 14 باتیں پوری ہو گئیں اور اللہ نے صحابہ کے ہاتھ پہ کسریٰ کو فتح کروا دیا. اب اس میں کیا حکمت تھی کہ آسمان کے ستارے جھک گئے جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا. ایک پیغام دینا تھا، زمین والو آسمان کے مخلوق بھی ان کے سامنے جھک رہی ہے، اب تم بھی ان کے سامنے جھکو گے تو تمہیں انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام نصیب ہوگا. بتایا گیا کہ آسمان کے ستارے ان کے سامنے جھکے، جو دنیا میں ان کی شاگردی کا مقام اختیار کریں گے اللہ ان کو زمین کا ستارہ بنا دیں گے. نبی اسلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پیغام تھا اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھنے والوں، قدموں میں ان کے آ کر بیٹھو گے تو تمہیں اللہ رب العزت سرداری عطا فرمائیں گے. نبی اسلام دعا مانگتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا. مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، معلوم متاع نہ ہو جس کے پاس وہ مسکین کہلاتا. اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما اور موت بھی مسکنت کی عطا فرما، اور اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. اللہ اکبر. جن کے پاس ظاہری مال پیسہ نہیں ہوتا ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حشر میں اکٹھا ہونے کی دعا فرمائی ہوئی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 3 ماہ پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، یعنی 6واں مہینہ تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو بی بی آمنہ نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب ہم نے اس کو لٹایا تو یہ الٹا ہو گیا تھا. یعنی حقیقت میں نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد فوراً سجدہ کیا تھا اپنے رب کے سامنے.
تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اچھا میں اس کو ابھی لے کے جاتا ہوں بیت اللہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے. عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو رحمت للعالمین ہیں جو ہستی پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے. راستے میں کسی نے پوچھا کون ہے؟ بچہ ہوا میرے بیٹے کے ہاں. اس نے دیکھا, اس نے کہا بڑا پیارا ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے. جتنے لوگوں نے دیکھا سب نے محبت کی. چنانچہ جب عبد المطلب واپس آئے کہنے لگے آمنہ میں نے اس بچے کا نام سلیکٹ کر لیا. کون سا نام؟ جس نے دیکھا اسی نے تعریف کی, لہذا میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا. محمد کا لفظی معنی کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی دوسرے کی نہ ہوئی ہو, وہ محمد کہلاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا. کہنے والے نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی, ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی, جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے, وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے, وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی, وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے, خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے آئے. www.darsequran.com